بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ایک بھائی کی ریکویسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی اللہ، رسول، اصحابہ اکرام کا ذکر سنتا ہوں یا کوئی بھی ایسی بات سنتا ہوں جو ریلیجن کے حوالے سے ہوتی ہے تو میرے ذہن میں نعوذ باللہ گندے گندے خیالات آتے ہیں، گندی گندی گالیاں آتی ہیں، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، اور اسی پریشانی کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ایون میں اپنے مذہب سے بہت دور ہو گیا ہوں۔ اور اب کوئی مذہبی حوالے سے بات بھی ہوتی ہے نا تو میری جو ہے نا وہ حالت غیر ہو جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اگر کسی اور کا بھی یہ مسئلہ ہے تو پہلی چیز میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ اٹس نارمل، یہ ہوتا ہے، اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایون یہ اصحاب کے دور سے چلتا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ جو اصحاب تھے ان کو بھی اسلام کے بارے میں اسی طرح شیطانی وسوسے آتے تھے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایون ایک بندے نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، تو میرا ایک کزن تھا جو عبادت نہیں کرتا تھا، اس نے جل کے آ کے مجھ سے جو ہے نا میرے پہ کالا جادو کر دیا۔ یار کالا جادو کون کرے گا بھائی؟ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے یا کسی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، پیسے ہیں کہ وہ تم پہ کالا جادو لگائے گا؟ نہ سوچو ایسا۔ آلدو کہ جادو برحق ہے، لیکن جو چیزیں آپ خود غلط کر رہے ہیں نا ان کو خود کی غلطی کو تھوڑا سا ایڈمٹ کریں۔ ایکچولی یہ ایک پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نا ہم لوگ جب اینشیس رہتے ہیں، انزائٹی میں رہتے ہیں، فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں، تو ہم ذرا چیز کو نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کو لے کے۔ تو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ویسے ہی چیزوں کو جوڑنے میں ماسٹر ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ذرا چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی کے عالم میں ہم چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں، آپ اللہ یا رسول کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں کوئی ایسا خیال آیا تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ آپ جب پریشان ہو جائیں گے پھر آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے، ایون میری اپنی کہانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھا۔ جب میں اللہ کے نزدیک آیا تب میں اللہ کی اتنا نزدیک آیا کہ مجھے یاد ہے کہ میں تہجد گزار بھی ہو گیا، قرآن بھی پڑھتا تھا، میری اپنی آن لائن قرآن اکیڈمی تھی۔ میں اللہ کے بہت نزدیک آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا تھا اس وقت کہ میں بڑا اپنے دوستوں میں، اپنی گیدرنگ میں مجھے بڑا فخر ہوتا تھا کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت شروع کر دی ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے ہی خیال آئے، اللہ معاف کرے میں وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ خیال کی پکڑ نہیں ہے، سوچ کی پکڑ ہے۔ جو انسان خود جان بوجھ کے باتیں کرے، جان بوجھ کے ایسے الفاظوں کا اظہار کرے، بولے ایسے الفاظ جو ایک دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتے ہیں، تو وہ چیزیں تھیں۔ جب میں نے پڑھا، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں ریورس آ رہا تھا۔ میں اس کو پڑھ کے ڈر گیا۔ وہ ڈر جو تھا نا، اس ڈر نے اتنا اندر ایک اسٹرانگ امیج بنا لیا کہ میں نے اپنی عبادت چھوڑ دی۔ لٹرلی میں خود بھی اس اسٹیج سے گزرا ہوں۔ میں نے ویڈیوز میں بتایا میں جمعہ نہیں پڑھتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا تو سوچیں بڑی عجیب و غریب آتی تھی۔ نعوذ باللہ دل میں یہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے، کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے خیالات تھے جو ایک ایسے تھے کہ جو اگر بندہ آپ کسی کو بتاتا ہے نا تو وہ کوئی بندہ بھی آپ کو اٹھا کے نا گولی مار دے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ تو مشرک ہے، یہ تو یہ ہے۔ یار سمجھتے نہیں ہو آپ اس کی مینٹیلٹی کو، اس کی مینٹل سٹیج کو، کہ وہ پتہ نہیں کس چیز سے گزر رہا ہے۔ کیونکہ نارملی ہم انزائٹی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ہارٹ بیٹ تیز سنیں گے تو ہماری بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی۔ اچھا برا دونوں سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھا تو کم ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، برا زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے نا، یار گھبرانا نہیں ہے، اٹس نارمل۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے ہماری عادت کی وجہ سے۔ ذرا بات پہ ہماری عادت ہے نا پریشان ہونے کی، تو پریشان ہوں گے جس چیز سے دماغ اس چیز سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اور جس چیز سے ہم ڈریں گے اس کا ایک ڈر کا امیج بیٹھ جائے گا، اور ڈر کا جو امیج بیٹھے گا وہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا جائے گا۔ ڈر کا امیج وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے نا، وہ فوبیا ایک کریٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو نا اس کا ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ فرض کریں آپ ایک دن میرے گھر آئے ہیں، میں بڑی بیسک سی مثال سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو میکسیمم چیز سمجھ آ سکے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اب میرے گھر آئے ہیں اور میں نے اپنے کک سے کہا کہ یار ان کے لیے ایک کپ چائے لاؤ۔ اس نے آپ کو چائے دی ہے، اس چائے میں اس نے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا۔
اور نمک پی کے جو ہے نا وہ آپ کا ویسے ہی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو گیا, آپ کو غصہ آ گیا. چونکہ آپ میری عزت کرتے ہیں, آپ میری رسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ چائے میں نمک ہے. اگلی بار پھر آپ میرے گھر آئے, پھر آپ نے چائے پی ہے اور چائے میں حسب معمول اس بار بھی چینی کی بجائے نمک تھا, آپ نے 2 گھونٹ لیے چھوڑ دیے. اب جب تیسری بار آپ میرے گھر آئیں گے, آپ کے ذہن میں کیا ڈر ہوگا؟ یہی ڈر ہوگا نا. پہلی چیز تو یہ کہ آپ میرے گھر جلدی آئیں گے نہیں, آئیں گے تو یہی خیال ہوگا کہ یار یہ بندہ تو چائے میں چینی کی بجائے نمک ڈالتا ہے. آپ میرے گھر آنا چھوڑ دیں گے کہ ایک جو چیز تھی وہ تھی ایکسپیرینس. آپ کو ایک برا ایکسپیرینس ہوا, اس ایکسپیرینس پہ آپ نے ڈیسیژن کر دیا کہ میں نے اس جگہ پہ نہیں جانا. یہ بڑی بیسک سی میں نے آپ کو مثال دی ہے, بڑی بیسک سی. آلدو کہ اس کا پوائنٹ اس پوائنٹ سے نہیں جڑتا, لیکن یہ مثال تھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ انسان کو ڈیسیژن کے اوپر لاتے ہیں. وہ ڈیسیژن اچھا کرے گا برا کرے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسپیرینسز پہ. ان ایکسپیرینسز سے مل کے تو انسان کی سوچ بنتی ہے. اب کیا ہوگا, یہی چیز آپ کرتے ہیں. فرض کریں ایک دن آپ نماز میں کھڑے ہوئے, چونکہ ہم لوگ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں, ہر ٹائم پینک رہتے ہیں. اینشیس جو لوگ رہتے ہیں, انزائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں, اسٹریس میں جو لوگ رہتے ہیں, اوور تھنکنگ میں جو لوگ رہتے ہیں نا, وہ بڑا ڈیپلی سوچتے ہیں. آپ کے ذہن میں خیال آیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کون ہے, تو آپ وہاں ڈر گئے. کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا نا, کوئی لاجیکلی جواب نہیں تھا, کیونکہ نہ آپ نے نہ میں نے, ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, کیونکہ ہماری اتنی بصارت نہیں ہے, ہماری اتنی آنکھ نہیں ہے, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں. لیکن ہاں, ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں اس کی نعمتوں سے, اس کی چیزوں سے, اس کی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ کرامات سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. پھر نعوذ باللہ ایک اور خیال آ گیا, اس خیال نے آپ کو ڈرا دیا. نماز پڑھ رہے تھے آپ, ڈر گئے, اتنا ڈر گئے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی. اگلی دفعہ پھر نماز کا وقت آیا, اب آپ میرا نہیں خیال کہ نماز پڑھیں گے, جلدی آہستہ آہستہ کرتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان پہ. کوئی ایک دفعہ میں ڈر جاتا ہے, کوئی دوسری دفعہ میں ڈر جاتا ہے, کوئی تیسری دفعہ, کوئی چوتھی, کوئی 10ویں دفعہ. ڈرتا ہر انسان ہے جو اپنے خیالوں کو رسپاؤنڈ کرنا نہیں جانتا. اب یہ ڈر کا امیج تھا, امیج بن گیا. اس امیج نے آپ کو اپنے ریلیجن سے دور کر دیا. ضروری نہیں کہ یہ اسلامک بندے کے ساتھ ہی ہو, یہ کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے. جو بھی اپنے ریلیجن کے ساتھ جڑتا ہے نا, جب وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ جڑتا ہے, اور جو انسان سمجھتا ہے کہ میرا ریلیجن میرے لیے سب کچھ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو نان مسلم بھی ہیں, وہ بھی اپنے دین کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. تو جو بندہ اس کو سمجھتا ہے, پھر اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یار میرے پاس ایسی چیزیں آئیں. اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے. اس کے سلوشن کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ چور ہمیشہ وہیں آتا ہے جہاں اس کو چوری کرنے کے لیے کچھ ملے. اگر آپ کے پاس دین ہے, ایمان ہے, تو شکر کریں اپنے رب کا کہ آپ کے پاس کچھ ہے اور شیطان آ رہا ہے. دوسری چیز, کانشیسلی اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ اس کا کوئی اسلام میں پکڑ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہوں, اب میرے پہ خودکشی حلال ہو گئی ہے. نہیں سر, خودکشی کسی بھی سینیریو میں انسان پہ حلال نہیں ہے. میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ان کی سٹوریز پڑھی ہے کہ یار فلاں بندے کو خیال آتے تھے, اس نے اس وجہ سے خودکشی کر لی. ایسا نہیں ہوتا. اور آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی اگر اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ہاں اسے اللہ یا رسول کے بارے میں خیال آئے اور اس نے خودکشی کر لی, نہیں, غلط ہے. اس نے کل کو جا کے اپنے اللہ کو جواب دے ہونا ہے. تیسری چیز, اب وہ خیال کیا ہے؟ وہ خیال ایک ویژول ہے نا. اب بھی جو آپ کو آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, وہ ویژول, وہ آپ کو ایک ویژول نظر آ رہا ہے. اس ویژول کو آپ نیگیٹو سے پازیٹیو کر سکتے ہیں. نیگیٹو سے پازیٹیو کرنے کے لیے دیٹ از ویژولائزیشن. اس کے لیے آپ کو ایک ویژولائزیشن کرنی پڑے گی. ویژولائزیشن کرنی پڑے گی اس چیز کی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے. اس کی ویژولائزیشنز کریں اسمائلنگ فیس کے ساتھ, نارمل بریتھ کے ساتھ. پہلی دفعہ پینک ہوں گے آپ, دوسری دفعہ بھی ہوں گے, تیسری دفعہ بھی. مائنڈ امیجز پہ کام کرتا ہے, ویژولز پہ کام کرتا ہے. جتنا اسٹرانگ ویژول آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا نا, اس کا یہ چیز آپ کو کم سے کم پریشان کرے گی. ابھی آپ کو اس لیے پریشان کرے گی کہ اس کا نیگیٹو امیج بہت اسٹرانگ ہے. آپ نے نیگیٹو کو توڑنا ہے اور پازیٹیو کو اسٹرانگ کرنا ہے. بڑا بیسک سلوشن ہے ویژولائزیشن. بہت سے لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا تختیاں پڑھا رہے ہوں گے. نہ یار, نہ پڑھو ان چیزوں میں. یہ آپ کی خود سیلف بلڈ
ایک چیز ہے کہ آپ نے اسے خود بلڈ کیا نا، کسی اور نے تو نہیں کیا. میں نے تو نہیں آپ کو کیا نا، کسی اور نے کیا ہو. تو جب آپ نے خود کو کیا تو آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں، مائنڈ کا نالج لیں، تھاٹس کو مینیج کرنا سیکھیں، چیزوں کو کم سے کم کرنا پریشان سیکھیں کہ یار یہ چیز مجھے اتنا پریشان کر رہی ہے، میں اس کو کم سے کم کیسے پریشان کر سکتا ہوں خود کو. خود کے لیے دوست بنے، دشمن نہیں بنے. دشمن تو سارے بیٹھے ہیں یار، پوری دنیا بیٹھی ہے آپ کی دشمن. آپ اپنے دوست خود بنے. بہت کم لوگ آپ کو بنانے کا کام کریں گے، زیادہ لوگ آپ کو مٹانے کا کام کریں گے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آئے ہاں بھائی میرے تم پریشان ہو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. میں گارنٹی دیتا ہوں کسی کو بھی یہ بات بتا کے دیکھنا، ٹائٹل ملے گا پاگل ہو گیا تو پاگل ہو گیا. تو بھائی خود میں رکھو، خود کو ڈیزالو کرنے کی، خود کو سالو کرنے کی کوشش کرو. ان خیالوں کو بات کرنے کی کوشش کرو. اپنی ڈائٹ ٹھیک کرو، اپنا کھانا پینا ٹھیک کرو، واک، رننگ، ایکسرسائز کرو. اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو. یقین رکھو اللہ پہ، اپنے آپ پہ اور اس چینل پہ. یہ 3 چیزیں، 3 یقین تمہیں سب کچھ دے دیں گے. انشاءاللہ سب ہو جائے گا. گھبرانا نہیں ہے آپ نے کسی چیز کو لے کے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کوشش کروں گا کمنٹ کا رپلائی کروں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.